حضرت علامہ مولانا راشد سلطان صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد غوث اعظم ٹالیوال روپڑ اور اطراف کے جملہ معزز محترم علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، قرائے اکرام اور پورے علاقے سے آج کے اس بزم میں تشریف لائے جملہ معزز سامعین اہل سنت، دور بیٹھی اسلام کی ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سال میں ایک جلسہ ہوتا ہے، سال میں ایک بڑا اجلاس ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اگر یہ جلسہ بھی ہم گھومنے پھرنے میں گزار دیں گے تو پھر یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ جتنے لوگ باہر ٹہل رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے نہیں اپنے نبی کے لیے آ جائیں۔ اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں خود نبی موجود ہوتے ہیں۔ آج میں جیسے کہ حضرت نے بتایا 2-3 باتیں بھی میں کہوں گا آپ سے، لیکن اس سے پہلے جو ہندوستان بھر میں ناچیز کی پہچان ہے تو وہ پہچان اور جو بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسٹیج تک پہنچایا ہے، بس کچھ لمحہ مجھے آپ کی نعت خوانی کے ذریعے خدمت کرنی ہے۔ بڑی اچھی نظامت حیدرآباد سے تشریف لائے سید صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور یہ خوبصورت علماء اکرام کا جمع غفیر میری نظروں کے سامنے ہے۔ یہ روپڑ وہ زمین ہے کہ یہاں سے کئی جلسوں نے جنم لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جلسے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف وقتی طور پر 2-4 دن 10 دن کے لیے ایمان میں سرور پیدا کر دیتے ہیں، ایمان میں طاقت پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک جلسوں کے ساتھ ساتھ کوئی بنیادی لائحہ عمل تیار نہ ہو، کوئی مشن تیار نہ ہو تو وہ جلسے یقین مانیے رائے گاؤں بیکار چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک روپڑ ہو گیا، ایک ٹالیوال ہو گیا۔ ٹالیوال کے اندر مرکزی حیثیت کی حامل مسجد غوث اعظم کے خطیب و امام مولانا راشد سلطان صاحب قبلہ یہ پوری سرپرستی اس علاقے کی کر رہے ہیں۔ روپڑ کے اندر بھی جتنے بھی علماء اکرام ہیں سب لائق احترام ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام تر علماء کی عمر میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں۔ لیکن سب سے پوچھتا ہوں میں، آج دوپہر میں بھی میں نے کمیٹی والوں سے گفتگو کی ہے، بات کی ہے، سن رہے نا میری بات؟ آپ نعت بھی سناؤں گا، تھوڑی بات کر لوں میں۔ یہ بتائیے، کچھ لوگ سوچتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، میں دل سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں ان تمام تر لوگوں کا، یہ ہمارے ہندوستان کا سنگم ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی محبتیں ہیں۔ کمیٹی والوں نے ان تمام تر لوگوں کی خدمت میں بہت طریقے سے، اور چاروں طرف سے لوگ الحمدللہ موجود ہیں، میں ان سبھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سب سے، آپ مجھے بتائیے ایک بات، کیا مدرسے یا ہمارے دینی ادارے جھوٹ بولنے کا اڈا ہوتے ہیں یا سچ بولنے کا اڈا ہوتے ہیں؟ مدرسوں میں جھوٹ سکھایا جاتا ہے یا سچ سکھایا جاتا ہے؟ کچھ لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں مدرسوں سے آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو بتا دیجئے مدرسوں سے آتنکوادی پیدا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دیش کو آزاد کرنے والے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، دیش پر جان دینے والے مجاہد پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے مجاہد پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے پھانسی کے تخت کو چومنا گوارا کیا لیکن انگریزوں کی غلامی کرنا گوارا نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جھوٹ بولنا سیکھ جائیں؟ کیا آپ صحانہ میں جواب دیجئے جلدی جلدی کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے شراب پینا سیکھیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جوا کھیلنا سیکھیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کسی سے دنگا فساد لڑائی جھگڑا کریں؟ ان تمام تر برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم جو اگر دنیا میں ہے تو وہ رسول اللہ کا گھر یعنی مدرسہ ہے۔ کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ کیا ہے بتائیے؟ مدرسے میں جھوٹ سکھایا جاتا ہے، سچ سکھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ سچ۔ مدرسے میں بے نمازی نہیں نمازی بنائے جاتے ہیں، مدرسے میں غدار نہیں رسول کے وفادار بنائے جاتے ہیں، مدرسے کے اندر ماں باپ کے وفادار بنائے جاتے ہیں۔ آپ پورے پیر جی کو اپنے گلے میں لٹکا لیجئے، وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ تمہارا بیٹا قرآن پڑھ کر ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بتائیے، یہ اتنا مجمع پچھلی سال بھی آیا تھا، اگلی سال بھی آئے گا،
راشد سلطان صاحب نے کہا ہے وہی میری بھی خواہش ہے، میں ان کے الفاظ کی ترجمانی کر رہا ہوں اور 2-4 جملے بڑھا رہا ہوں اس میں۔ ایک بندہ مجھے گارنٹی سے، اور یہ تاج الشریعہ کمیٹی کے لوگ یہ بریلی مرکز سے محبت کرتے ہیں، اور بریلی شریف کا ایک شہزادہ آج بھی آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا مچل کے بولیں سبحان اللہ بولیں۔ تو بتائیے اگر ایک ادارہ یہاں پر قائم ہو گیا تو کیا جھوٹ پنپے گا یہاں پہ؟ کیا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے؟ نہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ پنجاب جو سکھوں کا بھی سنگم ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم بھائی بھی ہمارے یہاں رہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ ختم ہو، مکاری ختم ہو، آتنکواد ختم ہو۔ یہ تمام تر چیزیں تبھی ختم ہوگی جب رسول اللہ کا گھر بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اور روپڑ مرکز ہے، اہل سنت والجماعت کے سب سے زیادہ لوگ روپڑ کے اندر رہتے ہیں اس علاقے میں، تو لیکن سالوں سال سے جلسہ ہو رہا ہے، سالوں سال سے مولوی حضرات بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ میں ان کا بھائی ہوں، ان کا چھوٹا بیٹے کی طرح ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں، حضرت بھی چاہتے ہیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں، کہ روپڑ کے اندر ایک سرکار کا گھر بننا چاہیے؟ اچھا ہمارے گھر تو بہت اچھے ہیں، میں نے دیکھا ابھی کئی گھروں میں گیا ہوں میں، لکی بھائی کا اور بھی تمام تر کمیٹی والوں کے گھر ایک دم اسپیشل گھر ہیں، جو گھر میں تمام تر جو چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں ہیں۔ تو اب آپ بتائیے، ہمارے گھر تو بہت اچھے ہیں لیکن رسول اللہ کا گھر ہی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے یہ؟ خالی لنگر کھانا، خالی جلسے میں آ کے سبحان اللہ بول لینا، خالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کر لینا، اس سے کام چلے گا؟ نہیں۔ کیا بات ہے راشد؟ آپ سب ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے وعدہ کریے، مجھ سے نہیں بلکہ میرے نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے وعدہ نہیں ہوگا، ان علماء اکرام کو گواہ بنائیے کہ انشاءاللہ ہم کمیٹی والوں سے عرض کریں گے، تاج الشریعہ کمیٹی کے لوگ علماء اکرام کی سرپرستی میں اگلے جلسے میں مسجد کی تعمیر تو ہو ہی رہی ہے الحمدللہ، ایک ایسا مدرسہ بنائیں گے کہ جس میں اس دیش پر جان دینے والے مجاہد پیدا ہوں گے انشاءاللہ تبارک۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو آپ سب لوگ ساتھ دیں گے اس میں؟ کمیٹی کے لوگ اگر آگے بڑھیں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے یا دین کے کام کے لیے، آپ سب لوگ اس میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی؟ علماء اکرام کا ساتھ دیں گے؟ اللہ کریم مجھے حق بولنے اور آپ سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ 1000 جلسہ کرا لیجئے، کتنا؟ لیکن اگر ایک رسول اللہ کا گھر بنا دیا تو یقین مانی آپ کی قبر بھی اچھی ہو جائے گی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور میرا دل کہتا ہے یہ جو ممٹتا ہوا سیلاب آیا ہے یہ پورے علاقے، میں کم سے کم 12 دن سے ہوں، ہریانہ سے لے کر اونا تک کا میں نے سفر کیا ہے، ہر مڑھیا میں آپ لوگ گئے، ہر جگہ اشتہار چھپوایا ہے، تو ہر بار جب اشتہار کے لیے جا سکتے ہیں، جب جلسے کے لیے جا سکتے ہیں، تو کیا آپ رسول اللہ کے گھر کے لیے نہیں جا سکتے؟ ہے نا؟ اب ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ بہت بڑھیا، بہت اچھا، صحیح پیغام ہے نا، آپ سب لوگ تائید کریں انشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا، بڑے پیارے لوگ ہیں آپ سب، اور انشاءاللہ یہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے بلائیں نہ بلائیں، حضرت کو بلائیں نہ بلائیں، لیکن رسول اللہ کا گھر ضرور بنائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دنیا والے چاہتے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے، ایک مرتبہ اگر نبی نے چاہ لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، بے شک۔ ٹھیک ہے؟ یہ میرا دوسرا روپ تھا، اللہ اس پہ مجھے عمل دے، اب عمل کی توفیق دے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ نعتیں آپ کو جلدی جلدی سنا دوں۔ امام صاحب کہاں گئے آپ کے؟ امام صاحب نیٹ ورک ابھی ان کے بزی ہیں، موجود نہیں ہے۔ اچھا سناؤں، نعتیں سناؤں بھیا، اجازت ہے؟ اب اتنا 2.5 کلو کا سر کھلا کے بول رہے ہیں آپ، ذرا زبان سے بتائیے، اجازت ہے نا؟ سبحان اللہ، نہ بھی دیں گے تب بھی میرے کو پڑھنا ہے، لیکن میں آیا بریلی سے ہوں، پہلوان بریلی کا کتنا سخت ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا پورا مجمع میرے ساتھ بابا سے بلند مل کر کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا، بلند آواز سے، رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آدھا میں پڑھوں گا، اگر اعلیٰ حضرت سے محبت ہے تو آدھا آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سنیں، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، کس کا نبی؟ پیچھے والے بھی بولیے، کس کا نبی؟ سب کو یہی مل کے پڑھنا ہے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے
پڑھا ان کو پڑھائیں آواز بڑھا دیں بھیا بریلی شریف تک دعا دیتے ہوئے جاؤں گا آپ کو یو آر اے ویری گڈ پرسن یو آر اے ویری بیوٹیفل پرسن الحمدللہ may Allah give you long life give you paradise آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دیکھ رہے ہیں بولو نا سبحان اللہ ہم مل کے پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا بالا سب سے بالا بالا ہمارا نبی اپنے مولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی مل کے پڑھے دونوں عالم کا دولہا لیکن میری چار آنکھوں سے چھپ سکتے ہو لیکن مدینے والے کی نظر سے نہیں چھپ سکتے یہ زبان زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان کس کے لیے بلند آواز سے دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی مل کے پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی علماء اکرام کی خاص توجہ کا طالب میرے پاس اتنے اچھے کلام نہیں ہے اس لیے بزرگوں کے کلام پڑھ رہا ہوں اور میرا خاندان جب سپورٹ میں ہوگا تبھی کام ہوگا میں خصوصیت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں ہاتھوں اٹھا کے بولیے عشق محبت